السلام علیکم دوستو، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر شارع قاضی صاحب کے ساتھ، جو ماہر بین الاقوامی امور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ گرفت رکھتے ہیں اور وہ والی باتیں بتاتے ہیں، وہ والی چیزیں نکال کے لاتے ہیں معاملات کے اندر سے جو عام بندے کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، جو یو اے ای کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، اس سے پہلے سعودی عرب کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ معاشی طور پہ ملک کو جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان سے وہ نکالیں۔ اب اس دورے کے دوران جو سب سے اچھی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یو اے ای نے 1 ارب جو تھا قرض وہ رول اوور کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم مزید بھی قرض آپ کو دیں گے، لیکن اس کے ساتھ وہاں پہ یو اے ای میں ایک بیان دیا شہباز شریف صاحب نے کہ ہم بھارت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر شارع قاضی صاحب سے پوچھیں گے کہ بین الاقوامی سطح پہ اچانک سے بھارت سے مذاکرات والی بات یہ سمجھ سے والا تر ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک طرف وہ ابھی تک حل ہی نہیں ہو پا رہا، سنجیدہ ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو حرکت کر دی انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کرنے والی، باقاعدہ باضابطہ قبضہ کرنے والی، اس کے بعد وزیر اعظم کا یہ بیان، کیا یہ یو اے ای کی طرف سے کوئی پریشر تھا؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بھارت سے مذاکرات کیے جائیں، یا یہ واقعی میں پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ہے کہ وہ بھارت سے مذاکرات کریں اور جو معاشی معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے لے کے جو ہے وہ آگے چلا جائے؟ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شارع بھائی۔ السلام علیکم علی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ شارع بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت احسان۔ شارع بھائی، دورہ یورپ، دورہ یو اے ای، دورہ سعودی عرب، یہ اس حد تک تو ٹھیک تھا کہ آپ جا رہے ہیں، اپنے قرض جو ہے وہ رول اوور کروا رہے ہیں، آپ مزید قرضے کی بات کر رہے ہیں، آپ نے امریکہ سے، یورپ سے، چائنا سے یہ ریکویسٹ بھی کر دی کہ جناب ہمیں پیسے دیں، ہمیں چاہیے، سیلاب والی معاملات جو ہیں وہ بھی ہمارے درمیان میں، لیکن یہ بھارت والا معاملہ اچانک سے۔ علی، اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا ہمارے ملک کی جو سیاسی عدم استحکام کی ایک صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ پاکستان کا اگر آپ تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں تو 2016 کے بعد سے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر جو حالات ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ صحیح۔ بہت سے ایسے معاملات آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایسا مناسب نہیں کہنا چاہیے، ہمیں بات مناسب نہیں ہے لیکن کہنی پڑے گی کہ دفتر خارجہ کی طرف سے آپ کو کچھ ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نظر نہیں آتی جتنی ایک ملک سے جس کے پاس جوہری اثاثے بھی ہیں، جو یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر اس کا ایک کلیدی کردار ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے باوجود کچھ ایکٹیویٹی میں آپ کو کمی نظر آتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان بین الاقوامی سطح پہ مدھم ہو گیا ہے۔ صحیح ہے۔ اور ان تمام محرکات کے اندر شاید 2008 میں ممبئی دہشت گرد حملے کے بعد سے جو پاکستان کی بین الاقوامی صورتحال بنی اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں ان چیزوں کو کنیکٹڈ رکھ کر ان کو جو ہے وہ ایک تقابلی جائزہ کرنا پڑے گا کہ 2008 سے پہلے حالات کیا تھے اور 2008 کے بعد کیا ہوئے۔ صحیح ہے۔ جو تاثر گیا وہ شاید یہ گیا کہ جمہوری حکومتیں پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں، اور سیاسی عدم استحکام کے ساتھ معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں، اور معاشی عدم استحکام کے ساتھ خارجہ پالیسی میں عدم استحکام کا شکار ہیں۔ صحیح۔ تو پاکستان کا ایک جو عکاسی کی گئی، جو پاکستان کا خاکہ بنایا گیا، شاید وہ خاکہ اس طرح کا تھا کہ یہ داخلی سیاست کو خارجہ سیاست پر شاید فوقیت دینے والا ایک ملک ہے، جس کے کچھ خارجہ اثرات، دور رس اثرات بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، میسر تو ہیں، اچھا، لیکن اس طرح سے یہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے جس یعنی طرح کہ سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جب معاملات اگر ہو جاتے ہیں، گفتگو ہو جاتی ہے، مذاکرات ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے نتائج جو ہیں وہ دور رس ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو سنجیدہ مذاکرات ہمارے وزیر اعظم نے جس کی طرف اشارہ کیا متحدہ عرب امارات میں، ان سے مراد کیا ہے؟ صحیح۔ کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب تک یہ معاملات ریورس نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا، کوئی کنسٹرکٹیو یا کوئی تعمیراتی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا، آرٹیکل 35A والے جو اور معاملات ہیں۔ ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم تھے انہوں نے اس چیز کے اوپر 2 ٹوک اپنا نظریہ بھی بالکل دیا، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے کافی جو سیاسی حلقے ہیں اور جو پاکستان کے تجزیہ نگاری حلقے ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید وہ سٹیٹس یا وہ سٹانس
پاکستان کی طرف سے ایک درست سمت کی طرف پہلا قدم ہے. صحیح. لیکن نئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نیا وزیر اعظم کہا جائے گا باوجود اس کے کہ یہ پرانی حکومت کے ہی تسلسل میں وزیر اعظم بنے. صحیح. لیکن میں ان کو نیا وزیر اعظم اس لیے کہوں گا کہ اس سے پہلے ان کا خارجہ سفارتی تعلقات کے اندر خارجہ سطح کے اوپر کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. صحیح ہے. اس وقت شاید ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ ایک ایکسپوجر کی تلاش میں کچھ ایسی گفتگو بین الاقوامی سطح پہ کر رہے ہیں کہ جس گفتگو کو کرنے سے وہ اپنا ایک امیج بنا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ اگر کل کو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ختم ہو جاتی ہے اور بین الاقوامی قوتیں پاکستان کے ساتھ ایک معاشی عدم استحکام کو ختم کرنے میں بھی کردار ادا کرتی ہیں صحیح. تو کچھ محرکات ایسے ہوں گے جن پہ پاکستان کے امیج کو تھوڑا نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہے. کچھ جگہ پہ پاکستان کا تاثر ذرا سافٹ آنا چاہیے. صحیح. کچھ جگہ پہ ایسا نظر آنا چاہیے کہ پاکستان اپنے خطے کے اندر ایک تعمیراتی سطح پہ خطے کے تمام ممالک سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے. جیسے کل پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد پار دراندازی کے واقعات کے اندر کچھ مسائل ایسے رونما ہوئے کہ جس میں پاکستانی حکومت نے ایران کی حکومت کو کچھ درخواستیں کیں کہ جن کے اندر دہشت گرد تنظیموں کا کلا کما کرنے کے لیے بات کی گئی اور ایران نے اس کو بڑے مثبت رویے میں اور بڑے مثبت انداز میں لیا. موجودہ حکومت کا روس کے ساتھ تیل کی تجارت کے اوپر اور گندم کی تجارت کے اوپر بات کرنا تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی ہندوستان کے ساتھ ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے لیکن ایک تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم جو کہ ایک نئے وزیر اعظم ہیں اس سے پہلے کبھی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز نہیں رہے گے شاید یہ اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں جس انوائرمنٹ کو یہ آج نہیں تو 6 ماہ بعد یوٹیلائز کریں گے. تو آپ کے پاس ایک سمت بن جاتی ہے کہ شاید حکومت پاکستان اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے اپنے لیے بین الاقوامی سطح پہ ایک تو نرم گوشہ جو کہ سفارتی سطح پہ اتنا مناسب نہیں تھا کچھ عرصے سے اور دوسرا ایک امیج بلڈنگ کا کہ ہم اس وقت کسی کے ساتھ فرکشن نہیں چاہتے. امیج بلڈنگ کے لیے میرا خیال ہے یہ سٹیٹمنٹ زیادہ مناسب ہے. کوئی تعمیراتی گفتگو ہے یا نہیں میرا خیال ہے ابھی اس پہ کمنٹ کرنا قبل از وقت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ہم بھارت سے یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. دونوں ممالک جس طرح ابھی بھی بات ہوئی کہ ذخائر معدنی ذخائر سے مالا مال ہے اور اگر آپس میں یہ ٹریڈ کرنا شروع کر دیں تو دونوں کی جو معاشی حالت ہے اس میں پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ بہتری آئے گی اور بھارت کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور یہ جو ایک رستہ ہے بھارت کو یہاں سے ٹریڈ کے لیے رستہ ملے گا اور اس کی ایکسیس جو ہے وہ یورپ تک ہو سکتی ہے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھارت نے کبھی ہمیں سنجیدہ نہیں لیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ سنجیدہ لے گا؟ ہمیں سنجیدہ لینا یا نہ لینا اس میں بھارت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارا اپنا مسئلہ ہے. ہم نے اندرونی داخلہ معاملات میں دنیا کو شاید یہ تاثر دیا کہ ہم ایک ایسا ملک ہے جس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. اور ہمیں سیریس لینے کی شاید ایک ہی شرط ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام اس حد تک چلا جائے گا کہ ہمارے جوہری اثاثوں پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے. یہ گفتگو آپ نے ہندوستان سے کئی بار سنی ہوگی. اس پر نیٹ فلکس پہ بھی ریسنٹلی انہوں نے ایک جو ہے وہ لغو ہی صحیح لیکن ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے فلم بھی بنائی. پاکستان کا یہ تاثر پاکستان کی اپنی غلطیوں کا پیش خیمہ ہے اور اس سے پہلے بھی وہ بہت ساری فلمیں بنا چکے ہیں پاکستان کے حوالے سے. لیکن شاید اس وقت اتنا فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ ہم ہمیشہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اندر اس نیریٹو کو ڈسپیل کر لیتے تھے. اس بار شاید وہ نیریٹو ڈسپیل کرنے میں ہمیں بہت وقت درکار ہے. شاید 5 سال لگیں شاید 10 شاید اس سے بھی زیادہ. اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ تجارت کر کے کوئی فائدہ حاصل ہوگا. ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہم اس خطے کو تبدیل نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو یہاں سے جغرافیائی اعتبار سے اکھاڑ کے کسی اور جغرافیہ میں یا کسی اور بر اعظم میں منتقل کر دیا جائے یا اسی بر اعظم میں کہیں اور لے جایا جائے. ہمارے ہمسایہ ممالک رہیں گے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے اپنے ہمسایہ ممالک میں سے شاید کسی بھی ملک کے ساتھ مستحکم ایک ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہوا ہوا. افغانستان کے جو حالات ہیں کسی سے نہیں چھپے ہوئے. ایران کی جو بین الاقوامی سطح پہ ایک حالات ہیں اور ہمارے بطور ہمسایہ اس کے جو ہمارے ساتھ حالات ہیں وہ بھی کسی سے پنہان نہیں. اور اسی میں ہندوستان کے ساتھ بھی یہی تعلقات ہیں. چین کا ہمارے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا دعویٰ تو ہے لیکن اس دعوے میں سبسٹنس اتنا ایمرجنسی بیسس پہ نظر نہیں آ رہا پاکستانیوں کو جتنا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہوگا. ان تمام حالات کے اندر معاشی عدم استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے
اپنے حالات کا احساس کرتے ہوئے سیلاب کی ایک ایکسٹراڈنری صورتحال، جیسا سیلاب آج سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں آیا، بالکل ٹھیک، ان ایکسٹراڈنری حالات کے اندر اگر ہم ایک ہندوستان کے ساتھ ایکسٹراڈنری سٹیپ اٹھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک وزیر اعظم کی کابینہ کا، وزیر اعظم کی اپوزیشن کا ان تمام ایکسٹراڈنری کنڈیشنز کو اگنور کرنا یا ان کو پبلک کے کانفیڈنس میں نہ لانا یا اس پر گفتگو کیے بغیر یہ قدم اٹھانا، میں سمجھتا ہوں اس کی اجازت پاکستان میں پہلے بھی کبھی نہیں دی گئی اور شاید آگے بھی نہ دی جائے۔ ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا عملی مظاہرہ شنگھائی تعاون تنظیم کی 2021-22 کی جو ملاقات تھی اس میں دیکھا کہ ایک ماحول تھا کہ شاید شہباز شریف صاحب کی نریندر مودی صاحب سے ملاقات ہوگی، بالکل صحیح، لیکن پھر عین وقت پہ پتہ لگا کہ یہ دونوں لیڈرز ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے، اور جو پرنسپل سٹانس پاکستان کی طرف سے دیا گیا وہ ان بنیادی حقائق پر مبنی تھا کہ ہندوستان کا 5 اگست 2019 کا جو اقدام ہے ہم اس کی اس حد تک مذمت کرتے ہیں کہ جب تک اس کو ریورس نہیں کیا جائے گا گفتگو کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اچھا، اب بھی یہی معاملہ ہے، ابھی بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ دینا کہ یو اے ای جو ہے اس کے اندر کردار ادا کرے اور وہ دونوں کے درمیان بیٹھ کے مذاکرات کی کوشش کروائے یا وہ مذاکرات کے لیے 1 سال سے کردار ادا کرے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ بیان جو ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پاکستان اور ہندوستان نے کارگل کے بعد سے دنیا کو یہ تاثر دیا کہ ہم دو طرفہ تعلقات میں اپنے معاملات کا حل نہیں نکال سکتے، صحیح، ہمیں کسی تیسرے ثالث کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ صحیح، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ 2019 پلوامہ بالاکوٹ حملے کے بعد صحیح، ایک صورتحال ایسی بنی جس میں پہلی بار یہ نتیجہ سامنے آیا کہ شاید تیسری قوتیں ثالثی نہیں کریں گی، صحیح، اور شاید پاکستان اور ہندوستان میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو کسی حل طلب نتیجے کی طرف لے کے جانے کے لیے گنجائش موجود ہے۔ صحیح، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اندر جس طرح سے ایک رویہ رکھا گیا اور پاکستان نے بین الاقوامی سطح پہ جس طرح سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، صحیح، اکیلے پن کا شکار کیا، جس میں شاید ہندوستان یا باقی قوتوں نے بھی ایک کردار ادا کیا ہوگا، لیکن ہمیں اپنی غلطیوں پہ پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، ماضی میں ڈالتے آئے ہیں، اسی لیے آج اس مقام پہ بیٹھے ہیں۔ ہمیں احساس ہوا کہ شاید ابھی وہ مقام نہیں آیا کہ دو طرفہ تعلقات کو دو طرفہ سطوحات میں اس طرح سے تعمیراتی گفتگو کی طرف لے کر جایا جائے۔ اب یو اے ای میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا متحدہ عرب امارات سے ثالثی کا ایک درخواست کرنا یا اس کا عندیہ دینا، میرا خیال ہے کہ وہ یو اے ای کے ماحول کے لیے زیادہ تھا اور پاکستان انڈیا کے ماحول کے لیے کم۔ صحیح، شاید اس لیے کہ مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس ہے، یو اے ای کی جو پالیٹکس ہے، اس میں بھی بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ صحیح، سعودی عربیہ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کا ایک معاملہ ہے، بالکل ہے۔ جب سے سی پیک بنا ہے پاکستان کے یو اے ای کے ساتھ تعلقات میں کچھ سرد مہری آپ کو جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ بہت سے مڈل ایسٹرن ممالک کو پاکستان میں بے جا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، قطر اس میں شامل ہے، اور پاکستان کے اندر ایک تاثر بنا جس تاثر کو شاید زائل کرنا وزیر اعظم کی ترجیحات میں اولین ترجیح ہے۔ تو اگر آپ اپنے داخلی معاملات اور اپنے خارجی معاملات دونوں کو مکمل طور پہ ایک سنکرونائزیشن میں چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شاید مناسب لگا وزیر اعظم کو یہ کہنا کہ ہمیں ایک تعمیراتی گفتگو کے لیے کسی ثالث کی ضرورت ہے۔ لیکن اس نے پھر ماضی کی انہی تلخ یادوں کو پھر سے تازہ کر دیا کہ شاید پاکستان اور ہندوستان نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہمارے پاس دو طرفہ تعلقات کو استوار کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا ساتھ دو طرفہ سطح پر گفتگو کرنے کے لیے گنجائش نہ کبھی موجود تھی، نہ کبھی موجود ہے، اور شاید نہ کبھی موجود رہے گی۔ صحیح۔ اچھا شارع بھائی، آخری سوال، کیا بھارت اس پیشکش کا جواب دے گا؟ کیا نریندر مودی اسے واقعی میں سنجیدہ لے گا؟ اب اس کے لیے آپ کو نریندر مودی اور ہندوستان میں بدلتے ہوئے حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ نریندر مودی صاحب اس وقت ایک الیکٹورل مومنٹم میں، بالکل ہے، انتخابات قریب ہیں، اور مناسب، اگر ہم اس بات کو مناسب کہیں، مناسب یہ ہے کہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان کی جماعت ہی اگلی بار بھی حکومت بنائے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس چیز کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے ہندوستان میں ایک سیاسی عدم استحکام کو فروغ دیا۔ صحیح، ہم اس کو عدم استحکام اس لیے کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہونے والے حالات کسی سے نہیں چھپے، صحیح، اور نریندر مودی صاحب کا بھی کل
یو کے کی بھی کچھ کمنٹیٹرز کا گجرات فسادات کے اوپر جو ریویو آیا اس ریویو میں بھی انہوں نے مودی صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا. صحیح ہے. تو مودی صاحب کا ایک امیج ہندوستان یا بھارت کے امیج سے مختلف اور منفرد ہے. صحیح. تو آپ کے سوال کو ہم دو زاویوں سے لیں گے. کیا مودی صاحب اس سوال میں اس پیشکش کا جواب دیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اعتبار سے مودی صاحب کے لیے اس پیشکش کا جواب دینا مناسب نہیں ہوگا. صحیح. یہ ان کے اس مومنٹم کو بریک کرے گا جو پچھلے 4 سال سے بناتے آ رہے ہیں. صحیح. شاید ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا ہندوستان کو اس پیشکش کا جواب دینے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے لیے یہی موقع ہے پاکستان کے ساتھ کسی تعمیراتی گفتگو میں انٹر ہونے کا. صحیح. یہ وہ وقت ہے جہاں پہ جے شنکر جیسے لوگوں کو اپنی حکومت کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ خارجہ سطح پہ ہندوستان کی جو ایک لمٹ تھی سکسیس کی، وہ لمٹ آلموسٹ پوری ہونے والی ہے. صحیح. چائنا کے بدلتے ہوئے حالات میں چین کا جو رویہ ہندوستان کے ساتھ ٹوانگ میں بھی ہم نے دیکھا، اس سے پہلے گلوان ویلی میں بھی دیکھا، چین کا یہ ایگریشن شاید دوبارہ سے مزید کچھ انتہا کی طرف جائے گا. پاکستان شاید اس طرح سے اس کے اندر رول پلے نہ کرے، لیکن چین شاید اب اس کو مزید اگنور نہیں کر سکتا. صحیح. اب چین کی بنیادی سیاسی اور اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس میں یہ ریکوائرمنٹ ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کرے گی. صحیح. سی پیک کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو انشور کرنا، بی آر آئی کی سکسیس کو مینٹین کرنا، اس میں شاید چین کو اپنا رویہ تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے. صحیح. ہندوستان کو اس بات کا احساس آہستہ آہستہ ہو رہا ہے کہ اس کی ایک لمٹ تھی جو پوری ہوتی جا رہی ہے، اور اب اس لمٹ کے اندر کلیدی گفتگو، کلیدی کردار ایک لینے کے لیے تعمیراتی گفتگو کرنا شاید ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں مودی صاحب کو ہمیں ہندوستان سے ڈائیورس کر کے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ شاید مودی صاحب کے لیے تو گنجائش نہ بنے، لیکن ہندوستان کے لیے گنجائش ہے. صحیح. بہت شکریہ شارع بھائی. یہ جو آپ نے گفتگو کی اور جو آپ نے ہمیں چیزیں بتائیں، اور اس کے بعد جو ایک سب سے آخری چیز بچتی ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو بھی ہونی چاہیے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے، تعلقات آپ کے جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے، جو اس خطے کے لیے ضروری ہے، اس کے امن کے لیے ضروری ہے، اس کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے. تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے دیں کمنٹ کے اندر کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں جو آج گفتگو ہوئی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو بھارت سے مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں. ہمیں اجازت دیں.